الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورہ التوبہ آیت نمبر 48۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون۔ قد سابق کے لیے ماضی، تحقیق کہ وہ مبتلا ہوئے فتنے میں اس کے پہلے، یا ہے کہ چاہا، ابتغاء کسی چیز کا چاہنا، اس کے پہلے وہ فتنہ چاہتے تھے، چاہ چکے ہیں۔ تو کس کے پہلے؟ تو ابھی سمجھ میں آئے گا کہ کوئی بات ہے ابھی۔ دوسرا، وَقَلَّبُوا، الٹ پھیر کرتے رہے آپ کے معاملات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ دو باتیں ہوئی، یہاں تک کہ حق آ گیا۔ یہ تیسری بات، اللہ کا معاملہ ظاہر ہوا یا غالب ہوا۔ تین بات، واو حالیہ، یہ خیال رکھنا، واو حالیہ۔ واو حالیہ کا مطلب ان کے ناپسند کرنے کے باوجود۔ اگر آپ کہیں گے کہ وہم اور وہ ناپسند کرتے ہیں تو یہ کوئی اردو نہیں ہوئی، اور یہ حالیہ یعنی ظاہر ہوا اللہ کا حکم ان کے نہ چاہنے کے باوجود۔ اب یہ بات سمجھ میں آئی کہ کچھ ہے پہلے کیا چاہا انہوں نے؟ پہلے سے وہ فتنہ میں مبتلا ہے۔ گزشتہ کی آخر آیت کہ وہ تو چاہتے تھے تم میں فتنہ ڈالنا، کیسے؟ لَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ، تمہارے درمیان جیسے گھوڑے کی تیز رفتاری ہے نا، اس طریقے سے۔ اور یہ کہ رسول کی بات کو نہ سننا، یہ پہلے ہی۔ اور انہوں نے کہا کہ بیٹھو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، یہ تو پہلے سے ہی فتنے میں رہ چکے ہیں اور چاہ چکے ہیں۔ آپ کے معاملات میں الٹ پھیر کرتے تھے، کئی چیزیں انہوں نے الٹ پھیر کی ہیں۔ یعنی آپ کا حکم ایک ہوتا تھا، وہ کچھ اور کرتے تھے۔ یعنی لوگوں کو جا کر بہکاتے تھے کہ شریک نہ ہو، یہ مسلمان جو ہے شکست کھائیں گے، اس قسم کے۔ اور سب سے بڑی بات، ابھی وہ آیت آئے گی کہ جنگ احد میں تو وہ 300 افراد کو لے کر واپس ہو گئے تھے، یہ الٹ پھیر۔ لیکن حق ظاہر ہوا، اللہ کا معاملہ بھی غالب ہوا۔ حق کیا ظاہر ہوا اور اللہ کا معاملہ؟ تو سب سے بڑی مثال فتح مکہ، سب سے بڑی مثال۔ لیکن اس کے پہلے بھی صلح حدیبیہ، جنگ بدر میں کامیابی، جنگ حنین میں کامیابی، یہاں تک کہ اللہ کا معاملہ ظاہر ہو گیا، غالب ہوا، اور وہ ناپسند کرتے تھے۔ ابھی اس میں ایک لفظ نیا آیا ہے، قلبو۔ تو یہ میں اس مناسبت سے جو ہے ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، بڑی مفید ہے وہ۔ دیکھیے، حدیث ایسی ہے کہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ تو آپ لوگوں کو یاد ہو جائے گی، بہت مختصر ہے۔ تو قلبو الٹ پھیر، ہیر پھیر، تو اللہ تعالیٰ دل کا ہیر پھیر کرنے والا خود اللہ ہے۔ تو دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا شرک کی طرف نہ پھیرے بلکہ حق بات کی طرف۔ اب اس میں خاص جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں، وہ حدیث یکثرو، یعنی خبر دے رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہا کرتے تھے، جو میں نے بھی سنایا، یکثرو ہے کہ یا مقلب القلوب۔ تو انہوں نے خبر دی، اور عائشہ صدیقہ خبر نہیں دے رہی ہیں، ڈائریکٹ پوچھ رہی ہیں کہ تکثرو، آپ کثرت سے پڑھتے ہیں۔ تو فرق ہوا نا، ایک جگہ یا ایک جگہ تا، یہی حدیث کا فرق ہے۔ آپ یہ دعا کیوں مانگتے ہیں؟ تو یہ اس کا جواب جو اللہ کے رسول نے دیا اسے سنیں۔ انہوں نے یوں جواب دیا، ان قلب الآدمی بین اصبعین من اصابع اللہ عز وجل، کہ یہ جو قلب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جو انگلی ہے نا اس کے درمیان ہے، وہ جیسا چاہے وہ ہیر پھیر کرتا ہے۔ دیکھیں، فَإِذَا شَاءَ أَزَاغَهُ، اگر وہ چاہتا ہے تو ٹیڑھا کر دیتا ہے، اگر چاہتا ہے تو درست کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے
کہ اب یہ تو آپ جان چکے ہیں کس کا ٹیڑھا کرتا ہے، جس میں سوچ نہیں، ضد ہے، ہٹ درم ہے، جیسے ابو جہل تھے اور جو مجرمین تھے ان کا تو ٹیڑھا ہی کرے گا، لیکن جن میں سنجیدگی تھی، کئی مثالیں دے چکا ہوں، ابو سفیان ہے اور ابو العاص ہیں، تو جو سنجیدگی ہیں، جو چاہتے ہیں، ان کا ثابت قدم رہتا ہے۔ تو یہ اس میں دو چیزیں بتایا، حدیث کا اختلاف، چونکہ آپ ایک حدیث پڑھیں گے تو دوسروں کو دوسری معلوم ہوگی تو اس میں خامی نکالیں گے، اس وجہ سے میں یہ بتاتے رہتا ہوں۔ تو اس دعا کو یاد رکھیں، بہت آسان ہے، پڑھتے رہیں۔ اب یہی سلسلہ جاری ہے، غزوہ تبوک کا قصہ چل رہا ہے اور وہ فتنہ چاہتے تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ ان میں سے، یہ جو فتنہ چاہنے والے ہیں نا، ان میں سے من یقول، تو ابھی ایک ہوا، وہ یہ کہے گا، یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ دیکھو، یہ اذن لی، رسول سے کہتا ہے کہ مجھے پیچھے رہنے کی اجازت دو۔ ذہن میں نا غزوہ تبوک اعلان ہوا تھا، اور اس کی خاصیت ہے کہ جنگ تو نہیں ہوئی، 20 روز بیٹھ کر واپس آئے تھے، مگر حالات ایسے تھے، چونکہ روم کا بادشاہ اتنی بڑی فوج لے کر جو مشہور ہوا تھا، اسلام مٹ جاتا تھا نا۔ اب یہ اجازت مانگ رہا ہے، مجھے اجازت دو، مگر کیوں؟ اور مجھے فتنے میں مت ڈالو۔ اب یہ کیا فتنہ؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بلا رہے ہیں، تو اس کے لیے وہ حدیث سامنے، جسے کہتے ہیں شان نزول، عربی میں سبب نزول، کچھ لوگ کہتے ہیں پس منظر۔ تو جب تک شان نزول، سبب نزول، پس منظر نہیں معلوم تو آیت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب سنیے اس کا پس منظر، کہ یہ منافقین، اس میں سے اب کئی لوگوں نے اجازت چاہی ہوگی، مگر یہ جو نام دے رہا ہوں، الجد بن قیس، اس نے یوں کہا کہ اے رسول مجھے اجازت دیجیے، مگر وہ کہتا کیا ہے؟ سنیں، وہ کہتا ہے کہ اس لیے کہ جب میں نکلوں گا، اذا خرجت، تمہارے ساتھ، فرأیت، پھر میں دیکھوں گا، نساء بین الاسفر لا اصبر عنہن، اسفر یلو، مگر یلو نہیں، ہم اس کا ترجمہ کریں گے سنہری کلر کی عورتیں۔ اچھا، اپنے یہاں سنہری نہیں کہتے ہیں، اب کیا گوری چمڑی، چونکہ ہمارے یہاں برٹش ہمارے اقتدار میں تھی نا، اور رسیا بازو میں ہے تو ہم کہیں گے سفید چمڑی، مگر یہ یونان والے سفید چمڑی نہیں، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ النساء بین الاسفر، سنہری چمڑی والی۔ وہ کہہ رہا ہے رسول سے، جب میں دیکھوں گا تو میں برداشت کے باہر ہو جاؤں گا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس لیے مجھے اجازت دو، یہ وہ کہہ رہا ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ کذب ھذا القول، اس نے جھوٹ کہا، یہ بہانہ تھا اس کا۔ اس کا جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، الا فی الفتنۃ سقطوا۔ دیکھیں تو یہ شان نزول، یہ پس منظر، اس کے جواب میں فتنے میں عورتیں نہیں، فتنے میں تو تم اس سے پہلے ہی پڑ چکے ہو، گر چکے ہو۔ وہ کیا؟ انحراف حکم رسول، انحراف حکم اللہ، یہ کہا جا رہا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے جہنم گھیرے ہوئے، مطلب کافروں کے لیے۔ تو یہ اس کا پس منظر۔ اب دوسری آیت شروع کرتے ہیں، بس وہی ہے گزشتہ سے پیوستہ۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ۔ اگر آپ کو کوئی حسنہ بھلائی، اب ہم حسنہ بھلائی کریں، یہاں کامیابی پہنچے، فتح پہنچے، انہیں برا لگتا ہے۔ اور اگر آپ کو مصیبت آئے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تو ہمارا معاملہ پہلے ہی درست کر لیا تھا، اور وہ پھر جاتے ہیں، پھر واو حالیہ، اتراتے ہوئے، خوش ہوتے ہوئے۔ تو اب یہاں بھی ایک تو ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہے نا؟ کیا مطلب حسنہ؟ حسنہ کا بھلائی، کوئی بھی بھلائی۔
ایک تو ہے حسنہ اور سیئہ. حسنہ سیئہ کے ساتھ آئے تو جیسے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی اور بدی. تو یہاں حسنہ اور نیکی بدی نہیں ہے. اگر تمہیں حسنہ یعنی کامیابی، وہ تو میں نے حسنہ بھلائی، میں نے کہا کہ بھلائی ہے، کامیابی بھی بھلائی ہے. تمہیں فتح، تمہاری کامیابی، جیسے جنگ بدر میں، جنگ حنین میں انہیں برا لگتا ہے. اور جب ناکامی ہو، مصیبت، تو کیا کہتے ہیں؟ جیسے جنگ احد میں واپس آئے تھے نا اور شکست ہوئی، تو بولے ہم نے تو ہمارا معاملہ درست کر لیا تھا. یہ پس منظر. اور وہ منہ پھیرتے ہیں اتراتے ہوئے، وہم فریحون. اب واو کیا؟ حالیہ. اب یہ فریحون کا لفظ کہیں فریحون ہے اور کہیں فریحین ہے نا؟ فریحون اور فریحین. آپ کی بچوں کا نام بھی ہوگا فریحین، مگر کہ ہمارے کرتے ہیں فرحین. کوئی بات نہیں، وہ اصل میں کیا ہے؟ فریحین. لیکن یہ کہ لہجہ، جیسے کہ قریش کا لہجہ تو ہمارا ایشیا لہجہ تو وہ قبول ہے، آپ فرحین کہیں. تو اب سوال یہ آتا ہے کہ فرحین، فریحین دونوں پہلو پہ استعمال ہوا ہے، منفی بھی اور مثبت بھی. اس لیے جن بچوں کا نام ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں، اچھا نام ہے. اب یہاں منفی ہے، وہ خوش ہو کر لوٹتے ہیں، اتراتے ہیں، یہاں ترجمہ کریں گے. لیکن ایک جگہ پر مثبت نام ہے. دیکھیے سورہ آل عمران میں 120 نمبر آیت شہیدوں کا ذکر ہے. فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، یعنی شہیدوں کو اللہ تعالیٰ جو انعام دیں گے اس سے وہ خوش ہوں گے. اب یہ فرحین مطلوب ہے، مثبت پہلو ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور وہ بشارت دیں گے جو مجاہدین شامل نہیں ہیں، ان کے لیے امید کرتے ہیں کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور غم نہیں ہوگا. اچھا، یہی فرحین منفی پہلو میں بھی ہے. دیکھیے قارون کے بارے میں لوگوں نے اس سے کہا، سورہ قصص 76، بھائی اتراؤ مت، اتنا سونا تمہارے پاس ہے اور خزانہ ہے، ان اللہ لا يحب الفریحین. تو اگر کوئی آپ سے کہے کہ بچے کا نام فرحین مت رکھو، تو اس سے کہنا کہ مثبت پہلو بھی ہے اور منفی پہلو بھی ہے. نام اچھا ہے، حد سے زیادہ خوش ہونا. اور یہاں بھی رکھتے ہیں افراح، ہے نا، شادی وغیرہ کے جلسوں میں، تو یہ مثبت بھی ہے اور منفی بھی ہے، لیکن نام آپ رکھ سکتے ہیں. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. ایسے لوگوں سے رسول آپ کہہ دیجئے، خوش ہوتے ہیں نا، مشکل آئی تو، شکست ہوئی تو، ہمیں نہیں پہنچے گی تکلیف مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا. کتب اللہ لنا ہوا مولانا، وہی ہمارا کارساز ہے. یہ مولا کے اوپر تو میں بیان کر چکا ہوں، چونکہ کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ مولانا صرف اللہ کے لیے کہا جا سکتا ہے، جبکہ سوڈان میں اور ہمارے یہاں اور یہاں بھی جب اس وقت میں آیا تو مولانا اور یہاں کے بادشاہ کا نام استعمال ہوتا تھا. تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی انسان کو مولا کہنا غلط ہے. اصل میں مولانا ایک نہیں ہے، مولا اور نا. تو مولوی اور مولا اور ملا بندوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ سرپرست. تو یہ تو بیان کر چکی، یہ نہیں بیان کرنا ہے. آج جو بیان کرنا ہے کتب اللہ لنا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا وہی ہوگا. تو یہ کتب کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہاں خاص توجہ چاہتا ہوں آپ سے. کتب اور فرد میں فرق ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، فرض کیوں نہیں ہے پھر؟ کتب علیکم القصاص، بھائی نماز فرض. ابھی اگر پہنچے زکوٰۃ تک تو فریضۃ من اللہ، ابھی کہ آج نہیں پہنچے تو آئندہ جمعہ پہنچیں گے نا. زکوٰۃ کے لیے فریضۃ من، زکوٰۃ فرض، نماز فرض. لیکن روزے کے لیے کتب، قصاص کے لیے کتب. تو یہ کتب جو ہے نا بہت اہم ہے. یہاں لکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا. لکھ دیا بہت وسیع ہے. فرض، نماز فرض، زکوٰۃ فرض، روزہ ایک ہے، کتب علیکم الصیام، ہو بڑا وسیع ہے یہ. تو کتب
اگر ایک مصیبت ہوتی تو آپ کی تقدیر میں لکھ گئی. کتب، اللہ تعالیٰ نے سارے معاملات لکھ دیے. تو جو وسیع ہے، ابھی حدیث پیش کر رہا ہوں تو وہاں پر کتب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور کتب کا لفظ بہت ہی اہم ہے، فرض سے بھی بڑھ کر ہے. اب یہاں پر ایک غلط فہمی کا شکار ہے ہماری قوم، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو، اللہ نے سب لکھ دیا. کتب اللہ مقادیر الخلائق، مخلوق کی تقدیریں اللہ نے لکھ دی. یہ بھی بہت توجہ چاہتا ہوں تاکہ آپ جواب دے سکیں. قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، آسمان و زمین پیدا کرنے سے پہلے کتنے؟ 50 لکھ دیا. لکھ دیا. اور یہ قال وعرشو علی الماء. اب آپ کہیں گے کہ آسمان زمین کے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش کہاں تھا؟ ابھی تو عرش عند سدرۃ المنتہی، یعنی 7ویں آسمان پر ہے نا. تو علی الماء، پانی پر تھا. اب یہاں سوال یہ آتا ہے کہ یہ جو مکتب بریلوی فکر اور ایسی کچھ اپنے لوگ بھی ہیں جو ان سے ملتے جلتے ہیں، اب نام بار بار لینا مناسب نہیں ہے، عقائد میں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اب جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا ولد آدم، ہے نا. اچھا، ان کا یہ کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حضرت آدم سے پہلے ہوئی. اس حدیث کی بنیاد پر سب پہلے لکھ. اب غلط فہمی کہاں شکار ہوئی وہ میں بتاتا ہوں. کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ انا ابن آدم. نہیں، ابن جو آپ کا ڈائریکٹ بیٹا ہے. آپ کے ماشاءاللہ نواسے پوتے ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ ھذا من اولادی، یہ میری اولاد ہے. اور بیٹا، یہ میرا بیٹا ہے نا. تو غلط فہمی یعنی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ اللہ. یہاں 2 پوائنٹ ہیں. ایک آسان ہے، ایک آسان یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا. پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دادا سے پہلے پوتی کی پیدائش ہو سکتا ہے ایسا؟ مگر یہ ایک عوام کے لیے. لیکن علمی دلیل کیا ہے؟ علمی دلیل یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے بھی پیدائش سے پہلے، جب زمین آسمان کی پیدائش سے پہلے، تو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، نوح علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے تقدیریں لکھ دی گئی. پھر یہ یوں کیوں نہیں کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام سے پہلے ہیں؟ تو مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی. اس وقت قیامت تک کون پیدا ہوں گے، تو اس میں نبیوں کا نام ہے کہ نہیں؟ نبیوں کا نام ہے. آپ سب بھول کے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں کہ آدم کی پیدائش سے پہلے آپ کی پیدائش ہوئی. تو پھر نوح علیہ السلام اور خود آدم علیہ السلام کی پیدائش. تو یہ پیدائش نہیں، اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا کہ فلاں نبی ہوگا، فلاں نبی ہوگا، فلاں آخری نبی ہوگا. یہ مراد ہے، یہ علمی دلیل ہے. باقی ان کا یوں کہنا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے نبی کی پیدائش ہوئی، غلط ہے. اچھا، ایک حدیث کا سہارا لیتے ہیں. کنت نبیا والآدم بین الجسد والروح، یعنی میں نبی تھا جس وقت آدم روح اور جسم کے درمیان تھی، یعنی ابھی پیدائش نامکمل ہوئی تھی. ایسی حدیث پیش کرتے ہیں. پھر بھی غلط. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے تو آدم علیہ السلام بھی نبی تھے روح اور جسد کے پیدا ہونے سے پہلے. تو بس لیکن لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ضعیف حدیثیں لا کر. تو بہرحال یہ اور ایک حدیث نوٹ کر لیں کہ عجب لامر المومن، مومن کے لیے ایک عجب بات ہے، یعنی خیر کی، کہ اگر وہ صبر کرتا ہے تو اسے بھی اس کا صلہ ملتا ہے، اگر وہ یعنی مصیبت پر، اور اگر شکر کرتا ہے تو بھی اس کے لیے خیر ہے. تو مطلب ہے کہ ہمیں فتح ہو تو بھی خیر، اور جیسے تم کہتے ہو نا کہ ہمیں شکست ہو تو بھی خیر. اور اس سلسلے میں آیت بھی آگے آ رہی ہے. تو بہرحال یہاں پر میں نے مناسب آپ لوگوں کو بتاؤں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھا سکیں. یہ سب محنت اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کو بھی مطمئن کر سکیں. پہلے تو خود مطمئن ہو جائے. جی، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور چاہے کہ اللہ پر بھروسہ کریں. کیوں کہا جا رہا ہے؟ شکست ہو یا جیت ہو. اب کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دو قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا
انا معکم متربصون، کہہ دو تم انتظار کرتے ہو. ابھی تربصون اور انتظار میں نے فرق بتایا تھا. انتظار فوری سے آپ بس اسٹینڈ پر ہیں، بس کا انتظار کر رہے ہیں. تربص آج نہیں، کل پرسوں یہ انتظار کر رہے تھے کہ ان کو مصیبت پہنچے، تو کب؟ آج ہی نہیں. تو تربص میں تاخیر، جیسے قبر کا عذاب، قیامت کا عذاب. تو تربص معنی ہم وہی کریں گے، تم انتظار کرتے ہو کہ احد الحسنیین، حسن اور حسنہ یہ فیمیل کے تثنیہ ہے. حسن کا تثنیہ حسنان، حسنین، اور یہ حسنہ تو احدا بھی فیمیل ہے. تم دو بھلائیوں کا انتظار کر رہے ہو. دو بھلائیاں کون سی ہو گئی؟ فتح بھی ہمارے لیے کامیابی ہے، شکست بھی ہمارے لیے کامیابی ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، ہم بھی انتظار کرتے ہیں تمہارے لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب پہنچائے، تکلیف دے. دو شکلیں، من عنده او بأیدینا، یعنی اس کی طرف سے تم پر کوئی عذاب آئے یا ہماری طرف سے، جیسے کہ جنگ بدر میں ہوا، حنین میں ہوا. تو دونوں شکلیں آ گئی. کبھی اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت کرے ہماری جنگ کرنے کے بغیر، یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب دے، تکلیف دے. ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. فتربصوا، چلو انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. یہ جو ہمارے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو اس آیت کا مفہوم بھی سمجھنے میں آسانی ہے. اب وہی جو پہلا پس منظر بتایا تھا نا شان نزول، اب وہ دوبارہ آ رہا ہے، اس کو جواب دیا جا رہا ہے. تو اس نے کیا کہا تھا وہ بھی اب اس وقت بتائیں گے. وہ آدھا ہی بتایا تھا میں نے شان نزول، چونکہ ایسا ہے نا کہ اب اس وقت پورا شان نزول بتاتا تو توجہ بڑھ جاتی تھی. تو بقیہ سنیے. قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين، کہہ دو ان سے تم خرچ کرو، خوشی یا ناخوشی. طوع خوشی، اطاعت یا ناخوشی، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا تم سے، اس لیے کہ تم فاسق ہو. اب اس کا پس منظر کیا؟ اس نے کہا تھا یہ سنہری چمڑی والی عورتیں میرے لیے فتنہ بنیں گی، آپ ایسا کرو پیسہ لے لو. دیکھو پیسہ لے لو، خرچ کرو. نہیں، راضی سے دے رہے ہو، رضامندی سے تم خرچ کرو، رضامندی سے دے رہے ہیں، لیکن دل سے کیا ہے؟ مکروہ، چلو بیٹھنے ملے گا. نہیں، تم چونکہ فاسق قوم ہو. اللہ دیکھے، اگر عقیدہ خراب ہے، رسول کی مخالفت، اللہ کی مخالفت، تو خوشی سے بھی دے دو. انفقوا، انفاق فی سبیل اللہ. یہ ہے کہ بادل ناخواستہ، یہ کرہ کا ترجمہ سب میں اچھا ترجمہ بادل ناخواستہ، یعنی دل پر بوجھ ہے، قبول نہیں ہوگا. تو ابھی دیکھیے ایک شان نزول سے دو آیتیں سمجھ میں آ گئی، وضاحت ہو گئی. آگے چلتے ہیں. وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. وَلَا يَأْتُونَ میں پڑھ رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں؟ وَلَا يَأْتُونَ. میں ایسا نہیں پڑھ رہا ہوں کہ وَلَا يَأْتُونَ، نہیں پڑھ رہا ہوں، خیال رکھنا. یا زبر حمزہ ی. اور کس چیز نے منع کیا؟ بھائی وہ تو دے رہا ہے نا، ہم نہیں آتے، لیکن آپ لے لیں مال، سوائے اس کی کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا. تو اللہ اور رسول کے ساتھ کفر، تم پوری دنیا خرچ کرو مسلمانوں کے لیے، ان کو فائدہ ہوگا. ہو سکتا ہے دنیا میں تمہیں کچھ ملے، لیکن آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں، کیونکہ اللہ اس کے ولا یہ. اچھا، اب ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ کفر اور خرچ کر رہے ہیں، اور ان کا خرچ قبول نہیں ہوگا آخرت کے لیے. دنیا میں کچھ مل جائے، معاوضہ ملتا ہے. دوسرا، نماز ادا نہیں کرتے مگر ایک سستی سے، ان کی نمازیں بھی سستی. تو یہ دوسری چیز ہوئی، کفر، انکار اور نماز سستی سے. اور خرچ بھی کرتے ہیں تو ولا ينفقون الا وهم کارہون. اب واو کو حالیہ، وہ خرچ بھی کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ، یا کہ اردو میں کریں وہ خرچ کرتے ہیں ناپسندیدگی کے ساتھ. تو یہ حالیہ آج کئی جگہ پر آیا ہے، واو حالیہ. ایک تو ہوتا ہے عطف کا، اور ایک ہوتا ہے جمع کا، جا زید و فلاں، اور یہ واو حالیہ. ابھی ہم آگے چلتے ہیں. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم
انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون. پھر بھی واو حالیہ آیا وہم کافرون. آپ ان کے مال اولاد پر تعجب نہ کریں، چونکہ ان کے پاس مال ہے، اولاد ہیں. اب یہ اولاد کیوں کہا جا رہا ہے؟ چونکہ اولاد کا کثرت سے ہونا یہ بھی ایک فخر کی بات ہوتی تھی، اور اس میں چونکہ رواج تھا نا، وہ ایک اور بس کی بات نہیں تھی، وہ تو 4 3 تو اولاد کسی کی 12 کسی کی 25، تو جس کے اولاد ہو جائے تو وہ ایک بادشاہ رہتا تھا. اور پہلے ایسا ہے کہ یہ فورن کا مسئلہ نہیں تھا نا، تو جب باپ نکلتا تھا تو اس کے آگے پیچھے وہی اس کے بچے ہی باڈی گارڈ ہوتے تھے، تو ایک شان نظر آتی تھی، اس لیے کہا جا رہا ہے. اب یہ چیز ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گی. آج کل تو بیٹا کہاں امریکہ میں، کینیڈا میں، باپ کہاں تو انڈیا میں. یہ پوزیشن اس وقت نہیں تھی. اس وجہ سے مجھے سمجھانا ہے کہ اولاد تو یہ جو زینت آپ کو نظر آ رہی ہے کہ شان سے نکل رہا ہے، اور مال بھی ہے. مال اس وقت کا کیا، اونٹ گھوڑے. تعجب نہ ہو. اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا، دنیاوی زندگی میں ان کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں. تزہق انفسہم، تزہق جاء الحق وزہق الباطل. زہق یعنی مٹ گیا. اب دیکھو یہاں ترجمہ کیسا ہوگا، ان کی جانیں مٹ جائیں گی یعنی جانیں نکلیں گی. تو یہ ترجمہ کبھی کبھی مجازی، اور نکلیں گی ان کی جانیں کفر کی حالت میں. دیکھو وہم کافرون، واو کا حالیہ کا ترجمہ ہوا نا. یہ تو آپ کہیں گے نکلے گی ان کی جانیں اور وہ کافر رہیں گے، یا کہ یہ ترجمہ اچھا ہے ان کی جانیں بھی نکلیں گی کفر کی حالت میں. تو یہ ان کے ساتھ کہا جا رہا ہے. اب یہ دنیا کا خیال رکھیں، فی الحیات الدنیا. آیت کا مفہوم واضح ہے. آگے ہم پڑھتے ہیں وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ وہ لَمِنْكُمْ آپ ہی کے گروپ میں ہے، وہ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ جبکہ وہ تم میں سے نہیں ہے. اب یہ پھر واو حالیہ، جبکہ وہ تم میں سے نہیں ہے. لیکن وہ کیسی قوم ہے؟ قوم یفرقون، ڈرپوک قوم ہے. اب تھوڑی توجہ دیں، یہ پہلی دفعہ آیا لفظ. اب قرآن شریف میں یہ لفظ ہے تو سمجھنا ہے یہ کیا ہو گیا ڈرپوک. کس کے کیا ہے؟ خوف ہے نا، خوف ڈر. خوف کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ حزن ہے نا. اور حزن تو آپ جان چکے ہیں گزشتہ کہ نیک بندے اللہ کے نہ ان پر خوف نہ ان پر حزن. خوف یعنی کیا؟ یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا لا تخافا، مت ڈرو، جاؤ فرعون کے پاس. اور حزن یعنی جو پہلے ہو چکا، جو ہلاکت ہو چکی. لیکن اب اس میں اضافہ کریں آج ایک چیز، یعنی یہ تو آپ کو یاد ہے نا خوف اور حزن. حزن یعنی پہلے جو جانے گئی ہیں، مال گیا، اس پر غم نہ کریں. اردو میں اس کے لیے غم آتا ہے، غم، اور عربی میں ہم بھی آتا ہے، غم اور ہم. اب یہ فرق ہے، فرق اردو میں ہم کہتے ہیں مگر ابھی سمجھانا پڑے گا مجھے. یوں نہیں کہا گیا کہ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ خَائِفُونَ. بھائی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لا تخف، ہے نا، لا تخافا. تو اسے سنیں تو یہ آپ کو یاد رہے گا. ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں مگر وہ سمجھانا ہے. دیکھیے یہ کب استعمال ہوتا ہے. دیکھیے آپ کا چھوٹا بچہ ہے نا، باہر لے آتے ہیں، بلی نظر آئے تو آپ کی انگلی پکڑتا ہے کہ نہیں؟ کیا کہیں گے؟ اسے خوف، کیونکہ بچہ ہے، اسے نہیں پتا. لیکن آپ کا فلیٹ ہے، آپ کا مکان ہے، آپ کچن میں ہیں، یا اسے کہہ رہے ہیں جاؤ آرام کرو، نہیں جاتا، اکیلا نہیں جا سکتا. کوئی بھائی ساتھ میں ہو، اسے کیا کہیں گے؟ اسے خوف نہیں کہیں گے، وہاں کوئی ہے، اسے کہیں گے ڈرپوک. کیا کہیں گے؟ ڈرپوک. بچہ تو ڈرتا ہے، یہ اس کے لیے کوئی عیب نہیں ہے. تو ایک آدمی کسی چیز سے ڈر رہا ہے، اب اسی کو لے کر چلیں گے، یعنی خوف کھا رہا ہے، یہ کوئی عیب ہے؟ کوئی عیب نہیں. سانپ سے ڈر رہا ہے، مگر ایک آدمی ڈرپوک ہے، اس کا مزاج ڈرپوک ہے، یہ عیب ہے. تو یہ فرق کے معنی ڈرپوک.
مطلب ہے کہ یہ تم میں سے نہیں ہے لیکن یہ ڈرپوک قوم ہے. اب واضح ہوا جی. اب یہ ایک ہی دفعہ آیا ہے تو بتانا ہوگا. مزید سنیے گا. لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمحون. اگر وہ پائیں ملجا، یہ تو آپ جانتے ہیں ٹھکانہ، او مغارات گزشتہ پڑھ چکے ہیں، ثانیس نین اذ ہما فی الغار، اس کا فیمیل تو ابھی سمجھا رہے ہیں، یا غار یا سر گھسانے کی جگہ مدخلن. تو تین چیزیں آئیں، ملجا ٹھکانہ، یا ہے کہ غار، ابھی وقتی طور پر ہم ترجمہ کر رہے ہیں اس کا غار، یا ہے کہ سر گھسانے کی جگہ. لولوا الیہ، تو وہ بھاگیں گے. وہم یجمحون، واو حالیہ. اب یہ یجمعون بھی پہلی دفعہ آیا ہے، دوڑتے ہوئے، دوڑ لگاتے ہوئے. تو ابھی ایک ایک سمجھیں گے. ملجا تو سب جانتے ہیں ٹھکانہ، جنگ کے میدان سے چاہتے ہیں کہ کوئی ٹھکانہ مل جائے. مغارات کیا ہے اصل میں؟ غار میل، مغارتن فیمیل. غار میل، مغارتن فیمیل. غار کی میل کی جمع غوائر، اور مغارتن اس کی جمع مغارات. یہ تو گرامر سے معلوم ہے، لیکن معنی کیا؟ گزشتہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے بتایا تھا کہ غار اسے کہیں گے تحت قدم ہے، نیچے 2 قدم ڈال کے نیچے جانا پڑے گا. جائیے غار ہے سور میں اور ہرا میں. کہف، تو پھر مغارات کیا ہے؟ یہ تیسرا ہے، تو اس میں آپ ایڈ کریں، جیسے آپ پڑھتے رہیں گے تو ایک ایک چیز ایڈ کریں. غار اسے کہیں گے جو پہاڑوں پر ہو. کہاں پر ہو؟ پہاڑوں پر ہو. مغارتن پہاڑوں پر نہیں، جنگ کے میدان میں پہاڑ کہاں؟ مغارتن وہ جو جنگ کے زمین پر. تو عربی میں لکھا ہے جبل اور سطح الارض. فرق سمجھ میں آ گیا؟ یہ تو دیکھتے ہیں کہ کوئی غار مل جائے وہیں نیچے کوئی، لیکن وہ ہوگی نیچے. یعنی ہمارے یہاں کہہ سکتے ہیں کھڈا، جیسے کہ ابھی وہ عراق میں جب وہ خندق تاتاری جب گالی مجر کی طرح کاٹ رہے تھے تو لوگ قبرستان میں چھپے تھے، قبروں میں، تو وہ مغارتن مطلب نیچے. تو یہ فرق کو آپ یاد رکھیں. رہا مدخل، یہ تو گھسنے کی جگہ، سر گھسانے کی جگہ. اب یجمحون کسے کہیں گے؟ جی ہاں، اصل میں یہ مجمع کا لفظ آتا ہے. جمع یعنی گھوڑ سوار. اب گھوڑ سوار کسے کہیں گے؟ جس میں پھرتی ہے، تو گھوڑے کو دوڑا سکے تو وہ بھی تو پھرتی ہے نا. تو یہ جمع یجمع. اب یہاں ترجمہ کہیں تیزی سے بھاگتے ہیں، لیکن اس کے معنی ہوتے ہیں وہی گھوڑ سوار. اور جب جمع ہو تو پھرتیلا. اچھا، گھوڑ سوار میں دولہے میں بھی گھوڑے پر بیٹھتے ہیں، ان کو جمع نہیں کہتے، وہ بیچارے مسکین ہوتے ہیں. صحیح ہے نا؟ تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. تو یہ جمع یعنی تیزی سے بھگانے والا اور تیزی سے بھاگنے والا. تو یہ ایسے ڈرپوک ہیں کہ جنگ کے میدان میں وہ تلاش کرتے ہیں کوئی ٹھکانہ، کوئی غار، کوئی سر چھپانے کو، اور بھاگتے ہیں تیزی سے. دیکھیے ہو گیا چھپنے کے لیے. اللہ، یہ ان کی صفات ہیں. تو کہتے ہیں نا قرآن کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے اس کی ڈکشنری. اچھا، ڈکشنری میں کتابیں بھی کھولیں گے نا، اس سے بہتر یہ قرآن کی آیت ہے. تو یہ آپ کو ذہن میں رہے گا، اتنا بھی سمجھ میں آئے. اب ہم چلتے ہیں آگے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. جی، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اشارہ کرتے ہیں. جانتے ہیں نا اشارہ کرنا آنکھوں سے؟ تو لمزہ اس کے لیے استعمال، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. ایک تو تانا انسان زبان سے دیتا ہے، ایک آنکھوں سے دیتا ہے. تو اشارہ کرتے ہیں آپ کی طرف صدقات میں. یعنی جب آپ تقسیم کرتے تھے نا تو اپنے لوگوں سے کتنا دے رہے ہیں دیکھو، اشارہ کرتے تھے. فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا، اگر انہیں ملا فَرَضُوا، راضی ہو گئے. انہیں نہیں ملا لم یعطوا. اب یہ لم یعطوا کیوں ہو گیا؟ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. یو سے او، اور بھی لم بھی آ گئے. تو یہ اگر نہیں دیا گیا
اذا هم یسخطون، تو ناراض ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ منافقین کی صفات ہے. ابھی اس میں ایک لفظ میں آپ کو بتاؤں، یسخطون جو ہے نا، یسخطون سخت، اللہ کے بارے میں بھی آئے نا، من سخط اللہ. ایک ہے غضب. تو سخت کہاں استعمال ہوتا ہے؟ غضب چھوٹا بڑے پر بھی، بڑا چھوٹے پر بھی. چھوٹا بڑے پر ہو سکتا کہ بیٹا آپ سے غصہ ہو جائے، لیکن سخت بڑا چھوٹے پر. تو اللہ تعالیٰ کے سخت سے بچو. تو یہ صرف خاص ہے بڑوں کے لیے. بادشاہ تو وہ سخت. تو یہ اس طریقے سے وہ بھاگے ہوئے، وہ یسخطون، وہ ناراض ہوتے ہیں. کس سے؟ اوپر کی گرفت سے. اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ. اگر وہ راضی ہوتے جو کچھ اللہ نے انہیں دیا اور اس کے رسول نے دیا، یعنی جو بھی تقسیم ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بات جو تقسیم کرتے تھے وہ حساب سے تقسیم کرتے تھے. تو اگر وہ راضی ہوتے اور یوں کہتے کہ حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، یعنی یہ جو تقسیم ہوئی ہے اللہ کے حکم سے تقسیم ہوئی ہے. سیؤتین اللہ من فضلی، اور اللہ تعالی ہمیں اور بھی دے گا اس کے فضل سے، اور رسول بھی. اب دیکھیں وہ رسولہ پیش ہے اور یہاں من فضلی میں زیر ہے، کیونکہ یہ اللہ سیؤتینا، اللہ سیؤتینا اس پر عطف ہے. تو اللہ بھی ہمیں دے گا، اس کا رسول بھی ہمیں دے گا. اگر آپ نے زیر پڑھ لیا تو پھر وہ سورہ توبہ کے شروع میں وہ معنی میں خرابی ہوگی، لیکن یہاں وہ شرک کے معنی نہیں ہوں گے. یعنی لیکن پھر بھی کا بات ہوگی من فضلی، اللہ کے فضل سے اور رسول کے فضل سے، تو بھی معنی میں کا بات ہوگی. تو وہ پیش ہے، تو اس کا عطف جو ہے رسول کا، چونکہ یہ بہت اہم ہے. پیش کس پر ہوتا ہے، زیر کس پر؟ آپ دیکھیں نا، من فضلہ و رسولہ، تو من نے فضلہ کو زیر لگا دیا اور رسولہ اس پر عطف ہے. سیؤتین اللہ، سیؤتینا رسولہ، یہ ہے گرامر کا فرق. یہ بھی اگر آپ کو سیکھنا ہے تو کتاب ملتی ہے. اگر آپ عربی جانتے ہیں تو لکھ لیں اعراب القرآن، کیا کتاب کا نام ہے. اور اگر اردو جانتے ہیں تو منگائیے مفردات القرآن، ملتی ہے، چھپی ہے پاکستان میں. تو ظاہر ہے کہ شروع میں دقت ہوگی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پڑھیں اس میں یہی بتائیں گے کہ اس میں زیر کیوں، اس میں پیش کیوں. تو آیتیں سمجھ میں آئے گی. سب لوگوں نے محنت کی ہے، لیکن لوگ ہٹے ہوئے ہیں، قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے. تو نوٹ کر لیں کتابیں، سبب النزول، شان نزول، اعراب القرآن، مفردات القرآن. مفرد یعنی کہ میں اسے بتا رہا ہوں نا، ملجا، مغارات، یہ مفردات، یہ بہت ضروری ہے. انا الی اللہ راغبون، ہم جو ہیں منتقل ہونے والے ہیں اللہ کی طرف. یہ انہوں نے ایسا کہنا چاہیے تھا، یہ کہا جا رہا ہے. لیکن منافقین نے ایسا نہیں کہا، بلکہ ان کے اندر یہ صفات ہوتی تو ہم مزید دیتے. اچھا، یہ پس منظر ہے کس کا؟ جنگ غزوہ تبوک کا چل رہا ہے. اب درمیان میں صدقات کا بیان آیا ہے، اور یہ صدقات ایسا نہیں ہے جو ابھی جو آ رہا ہے نا صدقات، یہ زکوٰۃ کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. ہم ہمیشہ آخری شعبان کے جمعہ کو بیان کرتے ہیں زکوٰۃ کے بارے میں. اب یہ کئی دفعے بیان ہو چکا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو ابھی، لیکن 5 منٹ میں ہو جائے گا. یہ آئندہ رکھیں چونکہ یہ سمجھنا ہے، تو پھر شعبان میں زکوٰۃ کے بیان کی ضرورت نہیں آئے گی. تو یہ ہے وہ زکوٰۃ جو قرآن شریف میں یہاں فرض زکوٰۃ جو ہے نا، اس کی تفصیل یہاں ہے. لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ کسے تقسیم کرنا چاہیے، چونکہ کل ایک سوال آیا تھا کہ قبرستان میں زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں کہ نہیں. بھائی یہاں پر 8 مصارف ہیں، قبرستان کا ذکر نہیں ہے. پھر بھی ابھی سے کہہ رہا ہوں، زکوٰۃ کی رقم نہ مسجد کے لیے دے سکتے ہیں، اللہ کا گھر ہے. میں ماں باپ کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ؟ نہیں. میں بتایا تھا ادھر اور ادھر زکوٰۃ کی رقم نہیں، سائٹ میں دے سکتے ہیں. بھائی کے بچے، بہن کے بچے، اوپر نیچے نہیں. قبرستان کے لیے نہیں، کیونکہ کوئی میت ہو جائے بستی میں تو فرض کفایہ سمجھتے ہیں نا،
مسلمانوں پر ذمہ داری ہے، 4 افراد نے انجام دیے تو اس کے لیے زکوٰۃ کی رقم کیسے دیں گے؟ کفن کے لیے زکوٰۃ کی رقم نہیں، قبرستان بنانا فرض کفایہ ہے نہیں، تو یہ خیال رکھیں۔ زکوٰۃ کی رقم، یہ سود کی رقم کسے اور زکوٰۃ کی رقم دوسروں کو، تو اس میں سود بھی شامل ہے، لیکن اس کا خیال رکھے گا۔ تو آئندہ آپ جلدی سے جلد پہنچ جائیے گا، انشاءاللہ شروع ہوگا زکوٰۃ جو ہم رکن ہے، پھر رمضان شریف بھی آ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جنہیں جمعہ کے لیے جانا جا سکتے ہیں، باقی مختصر سبق اگر کوئی سوال ہے تو 5 منٹ۔ فرق ہے، س جو ہے جلدی کے لیے اور یہ تاخیر کے لیے، دونوں کو ہاں دونوں قریب ہے، لیکن سوف کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون یہ قبر میں جاؤ گے تب، اور یہ ان قریب۔ جی کچھ ہے؟ جیسا ابھی آپ جو بتائے خرچ جو کرتے ہیں ذرا کھینچ کے جو کرتے بتا رہے ہیں، ہاں بادل ناخواستہ، اچھا ترجمہ کیا، کھینچ کر کرتے ہیں۔ آج کل کی جو حالت ہے، ہاں جیسا پہلے انسان کو پیسے بچتے تھے، ہاں ابھی بچ رہے نہیں، ہاں دینا ہے تو ذرا تنگی ہو رہی، ہاں تو اس ٹائم پہ جب ملتا تھا تو ہنسی خوشی خرچ کرتے تھے لوگ۔ ہاں ابھی تو حالت ایسے ہے جو جی دنیا میں ہاں جب تک کہ 2 جنے نہیں کمائے، ہاں دنیا میں آج کل کی حالت، جی 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 ایون امریکہ جو ہے کہیں پر بھی، جی جی انڈیا میں بھی جی 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 لوگ جو ہے نا جب میں اور اپنے حالت کیسے ہوگا اس کی، کیسے جو نا نوعیت۔ ہاں جو آپ جو سوال کر رہے ہیں نا اس نوعیت سے خارج ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں نا اس کا ترجمہ کفایت شعاری، دیکھیں بادل ناخواستہ اور ہے، اور کفایت شعاری کہتے ہیں نا ہمارے یہاں، وہ اور ہے، وہ منع نہیں ہے۔ بادل ناخواستہ یعنی کیا؟ یہ جو ہے مال دے رہا ہے، بہانہ بنا رہا ہے سنہری چمڑی کا، تو یہ ثقیل ہو کر دے رہا ہے، یعنی وہ چاہتا نہیں۔ اور کفایت شعاری اس کا نام نہیں ہے۔ بھائی آپ جو راشن لاتے ہیں، بیگم سے کہیے کہ ہم لوگوں کو ابھی سفر میں جانا ہے تو ایک سیلری کم ہو جائے گی، تو بجائے 10 کلو کے 8 کلو، اس کا کفایت شعاری منع نہیں ہے۔ یہ تو کھانا بھائی 5 آدمی کا بنائے 7 آدمی کا کھائیں، یہ اس سے مراد نہیں بادل ناخواستہ کا مطلب۔ بادل ناخواستہ یعنی کیا؟ یعنی زبردستی دے رہے ہیں، اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا آج کل کے حالات ہیں، تو وہ کفایت شعاری بچوں کے مستقل کے لیے وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ جسے آپ رکھیں بچہ بھی 12ویں کلاس میں جائے گا تو اپنے یہاں فیس تو پتہ ہے نا کالج کے لیے 1 لاکھ سے کم نہیں ہے، وہ تو ہمارے یہاں کی بتا رہا ہوں، بڑے بڑے شہروں میں 1 لاکھ کے اور 12 لاکھ بھی ہے، وہ مراد نہیں۔ اس سے اچھا وہ آپ نے سوال کیا، تو غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ والصلاۃ علی رحمۃ